بسم الله الرحمن الرحيم. الله 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 میرے روحانی فرزند ہیں مولانا محمد شعیب ربانی صاحب اور مولانا مزمل فاروق صاحب، جنہوں نے ہمت نہیں ہاری، پریشان تو ہوئے وقتی طور پر، بڑا دکھ ہوا کہ جنہوں نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی وجہ سے یہ ملک آزاد کروایا اور جن کے حوالے کر دیا، اللہ کرے خیر۔ پولیس کی ڈیوٹی یہ نہیں ہے کہ وہ دین کی مجلسیں روکے، پولیس کی ذمہ داری یہ ہے کہ جہاں لوگ ہیں وہاں سیکورٹی کرے۔ انتظامیہ کی یہ مرضی نہیں ہے کہ وہ اس لا الہ کے ملک میں اپنے نظام نافذ کرے، بلکہ لا الہ والوں کی دفاع اور حفاظت کرے۔ کیوں بھائی، یہی ذمہ داری ہے نا۔ مجھے بڑی تکلیف ہوئی کہ ان بھائی یہ بیچارے چلے گئے، آپ بیل مجھے مار، سمجھ گئے ہو نا آپ، ان کے پاس کہ ہمیں اجازت دو۔ تو بہرحال بات لمبی نہیں کرنا چاہتا، میں ان دونوں بیٹوں کو مبارک دیتا ہوں، اور پھر ان کے بعد محترم بشیر احمد صاحب، محترم بدر الدین ملا صاحب، سیٹھ منیر احمد صاحب اور ان کے دیگر ساتھیوں کو میں بہت زیادہ مبارکباد دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ان بھائیوں کو جزائے خیر دے۔ ان کی یہ سالانہ سیرت النبی کانفرنس انشاءاللہ اب ہر سال اس سے دگنی چگنی اور انشاءاللہ پھر 10 گنا بڑی ہوتی رہے گی انشاءاللہ۔ کہیں انشاءاللہ۔ آپ بھی اور ہم بھی سارے اس ملک کے باسی ہیں کہ جس میں کوئی کس طرح کی آواز کہہ رہا ہے، کس طرح کی بات کہہ رہا ہے، انشاءاللہ ہم مل کر، مولانا بوڑھے بندے ہیں کہہ رہے ہیں کہ انشاءاللہ پیچھا کریں گے اور اس کی زبان کاٹیں گے جو توحید و سنت کے خلاف بولے گا، تو آپ بھی کہیں انشاءاللہ۔ تو انشاءاللہ میں چند منٹ اردو میں گفتگو کروں گا، اور کوئی شعر وغیرہ پنجابی میں بھی آ گیا تو انشاءاللہ آپ برداشت کر لینا، برداشت کر لیں گے انشاءاللہ، کیونکہ سندھی میں ہم نے سنا ہے ماشاءاللہ، سندھی بھی اپنی بولی ہے انشاءاللہ، سب کو ساری بولیاں آتی ہیں انشاءاللہ، ساری بولیاں آتی ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين۔ سارے میرے ساتھ پیار محبت کے ساتھ درود پاک پڑھیں ماشاءاللہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اما بعد فإن أصدق الكتاب كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا۔ سب کو سبحان اللہ۔
یہ ماشاءاللہ چند بھائی میرے ساتھ ماشاءاللہ شامل ہیں، باقی بھائی ماشاءاللہ تبرکن دیکھ رہے ہیں، آپ بھی شامل رہیں ماشاءاللہ، یہ دین کی مجلس ہے اور انشاءاللہ آپ کو بڑا اس پر اجر و ثواب ملے گا۔ راہوں میں کانٹے جس نے بچھائے، آقا کی راہوں میں، محمد کی راہوں میں، کہو صلی اللہ علیہ وسلم، راہوں میں کانٹے جس نے بچھائے، گالیاں دی اور پتھر برسائے، ان پر چھڑکی پیار کی شبنم، سب کہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ بت خانے برباد ہوئے اور اللہ کے گھر آباد ہوئے، اور لہرایا ہر طرف توحید کا پرچم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ ذکر اللہ دا بڑا نرالا، کہو انشاءاللہ الحمدللہ، ذکر اللہ دا بڑا نرالا، دکھی دلانو جوڑنے والا، ذکر دے موتی رول بندیا، اللہ اللہ بول، اللہ اللہ بول بندیا، اللہ اللہ بول۔ پنجاب والے مولوی صاحب نہیں آئے، مجبوری ہے، لیکن سندھ والے بھی پنجابی بول سکتے ہیں، تو اس لیے مولانا صاحب نے کہا تھا کہ کچھ حصہ پنجابی کا بھی لینا ہے انشاءاللہ۔ قبر دے اندر بڑا اندھیرا، قبر دے اندر بڑا اندھیرا، کوئی نہیں اوتھے ساتھی میرا، کوئی نہیں اوتھے ساتھی تیرا، قرآن قبر وچ روشنی کرسی، کسرت نال قرآن کھول بندیا، اللہ اللہ بول۔ امر جلیل نہیں ذلیل، سب کو امر پتہ ہے آپ کو، اور گاؤں والوں کو پتہ لگا کہ نہیں لگا؟ مولانا صاحب بڑی تقریر کر کے گئے امر جلیل ذلیل پر، آپ کو پتہ چلا کچھ کہ کیا ہوا؟ ایک پروفیسر پڑھا لکھا جاہل بیوقوف اجٹ ابو جہل فرعون شداد حمان کا پتر پروفیسر بڑا بنا پھرا ہے، یونیورسٹیوں کا کے اندر گند ڈال دیا ان ظالموں نے۔ ہم سمجھتے تھے مدرسوں والے کہ ہمیں تو لوگ صوفی سمجھتے تھے، اور یہ ماشاءاللہ حکمران بنیں گے بڑے ہو کر، ہمیں کیا پتا تھا یہ الو کے پٹھے حکمران بننے کے بعد پہلے یہ پروفیسر ملحد الہاد دہریت اور پتہ نہیں نعوذ باللہ کیا کیا جو ہے یونیورسٹیوں میں پھیلا رہے ہیں، اور انشاءاللہ اب ہم یونیورسٹیاں بنائیں گے، ہم یونیورسٹیاں بنائیں گے جس میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ بھی پڑھائیں گے اور یہ سب کچھ بھی پڑھائیں گے۔ اب ان ظالموں کے حوالے یونیورسٹیاں نہیں چھوڑیں گے۔ یہ دہریے سنا نا آپ نے عمر جلیل نے کیا کہا؟ اللہ کو کہتا ہے اللہ کو میں نے ناکام کر دیا، مایوس کر دیا، او بد شکلا، تیرا اگر خدا پیشاب بند کر دے دنیا میں تجھے کوئی ڈاکٹر نہ ملے، دنیا میں کوئی تجھے طبیب نہ ملے۔ اس محمدی مجمع میں کھڑا ہو کر سب کو کہتا ہوں اس عمر جلیل ظالم کے لیے یہ دعا کرو، اور اگر اس کے لیے رحمت اور اللہ کا فضل شامل نہیں ہے تو اللہ رات ہونے سے پہلے اس کو غرق کر دے۔ قبر دے اندر بڑا اندھیرا، کوئی نہیں اوتھے ساتھی تیرا، قرآن قبر وچ روشنی کرسی، کسرت نال رمضان آ رہا ہے، کسرت نال قرآن کھول بندیا، اللہ اللہ بول، اللہ اللہ بول بندیا، اللہ اللہ بول۔ بڑے بڑے ایتھے پھیرا پا گئے، بڑے بڑے ایتھے پھیرا پا گئے، آخر وچ مٹی دے سما گئے، سب کر اپنا بستر گول بندیا، اللہ
اللہ ہی اللہ بول، اللہ ہی اللہ بول بندیا، اللہ ہی اللہ بول۔ 3 دفعہ پڑھو استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ اللہ کا ذکر ہو گیا اور معافی بھی ہوگی انشاءاللہ۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریف و توصیف، کبریائی بدر کی برتری کے کلمات اس اکیلے وحدہ لا شریک اللہ کے لیے جو میرا آپ کا کل کائنات کا خالق و مالک، داتا و دستگیر، حاجت روا، مشکل کشا، بگڑیاں بنانے والا ہے۔ انگنت لا تعداد بے شمار درود و سلام رحمت للعالمین، شفیع المذنبین، سید الاولین والآخرین، خاتم النبیین، احمد مجتبی، سب مل کر کہو جناب محمد الرسول اللہ۔ آواز نہیں آئی، آواز نہیں آئی۔ بھائی جان آپ ناراض ہیں؟ پیچھے والے ذرا ہاتھ اٹھا کر کھڑے ہوں، کہیں کہ ناراض نہیں ہیں انشاءاللہ۔ پیچھے والے کہیں ناراض نہیں ہیں، تو کیوں نہیں کہتے سونے نبی کا نام سنتا صلی اللہ علیہ وسلم؟ اونچی کہو، آگے والوں کی آواز کم، پیچھے والوں کی زیادہ۔ سب کہو درود و سلام پیارے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جزاک اللہ۔ سامعین محترم، واجب الاحترام بھائیوں بزرگوں، یہ سیرت الرسول، سیرت النبی، سیرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس ہے، اور ہم الحمدللہ اہل حدیث، اہل سنت سب ایک ہیں انشاءاللہ۔ سب کو سب ایک ہیں، سارے بیٹھے ہو نا الحمدللہ، کسی کی دلاداری نہیں ہوگی، ہم سب ویسے ہی ہیں، ابن آدم کی اولاد ہیں، محمد کی امت ہیں، اور اہل حدیث کہہ لو، اہل سنت کہہ لو، دو نام ضرور ہو سکتے ہیں، کام ایک ہی ہے۔ اطیع اللہ و اطیع الرسول، اللہ کی مانو، اس کے نبی کی مانو، بس۔ اللہ رسول کے تابع میں آ کر دنیا کا کوئی ولی کہے، کوئی صحابی کا قول ہو، کسی محدث کا قول ہو، کسی تابعی کا قول ہو، کسی امام کا قول ہو، کسی عام انسان کا قول ہو، ہماری آنکھوں پر ہم ہر ایک کی مانیں گے، لیکن اللہ رسول کے بعد۔ کیوں جی؟ ہمارا سب کا عقیدہ یہی ہے نا، ہم اہل سنت اہل حدیث کا عقیدہ یہی ہے، اگر ہمیں منوانا ہے تو قرآن کی آیات لاؤ، محمد کی مہر لاؤ۔ ہم سب صحابہ کرام کو ماننے والے ہیں، ابو بکر، عمر فاروق، عثمان ذو النورین، شیر خدا علی، طلحہ زبیر، یہ سارے صحابہ ہمارے لیے روشن مینارے ہیں۔ اہل بیت نبی، لوگ کہتے ہیں یہ اہل بیت کو نہیں مانتے، میں کہتا ہوں رب کعبہ کی قسم ہے، جو اہل بیت کو نہیں مانتا میں اس کو مسلمان نہیں مانتا۔ میرے ساتھ اتفاق کرتے ہو؟ جو اہل بیت کو نہیں مانتا میں اس کو مسلمان نہیں مانتا۔ ماننے کا انداز یہ ہے، اہل بیت نمازی تھے، اہل بیت حافظ قرآن تھے، اہل بیت پردہ کرتے تھے، اہل بیت محمد کے حکموں پر کٹ مرتے تھے۔ اہل بیت کو ماننے والوں، اہل بیت کی حقیقت میں اگر بیت کرنی ہے تو نمازی بن جاؤ، سجدہ کرو اللہ کو، تمہیں پتا چلے کہ سجدے میں کیا مزہ ہے، اللہ کی عبادت میں کیا سرور ہے۔ تو انشاءاللہ ہم سب اہل بیت نبی کو بھی مانتے ہیں، ان کا احترام کرتے ہیں، ان کو سلوٹ مارتے ہیں، جنہوں نے قربانیاں دی، جنہوں نے اس اسلام کو ہم تک پہنچایا، جنہوں نے قربانی دے کر شہادتیں اختیار کی۔ ہم میدان کربلا کے شہید حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کو سلام کرتے ہیں، ہم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہادری کو سلام کرتے ہیں، ہم اماں فاطمہ الزہرا کی عزت اور دوپٹے کو سلام کرتے ہیں، ہم سیدہ امی عائشہ کے احترام و عزت کو پالا سب سے اونچا رکھتے ہیں۔ اہل بیت کی دو قسمیں، اکثر لوگ اہل بیت پنج تن پاک کا نام لیتے ہیں۔ میرے بھائیوں، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اہل بیت نبی کی دو قسمیں کی ہیں۔ میرے نبی کی گھر والیاں بھی اہل بیت ہیں۔ کیوں جی؟ میرے نبی کی گھر والیاں اہل بیت ہیں۔
گھر والے اہل بیت، اگر گھر والے نکال دیے تو پھر اہل بیت تو مزہ نہ آئے گا۔ میرے بھائیوں یہ سوچ کی کوتاہی ہو سکتی ہے۔ اہل بیت نبی کے گھرانے سے شروع ہوئے، حسن و حسین بعد میں آئے، یہ سب انہی کی اولادیں ہیں۔ پہلے رسول اللہ کی حرم ہے، آپ کی بیویاں ہیں، مومنوں کی مائیں ہیں۔ تو یہ دونوں کو، جو شخص اماں عائشہ کو تو برا بلا کہے اور کہے کہ میں اہل بیت کو ماننے والا ہوں، میں اس کو اہل بیت کا گستاخ سمجھتا ہوں۔ جو کہے میں اہل بیت کو مانتا ہوں اور صحابہ کرام کے بارے میں غلط سوچے، میرے بھائیوں ہم اس کی اصلاح کریں گے۔ تو عرض کر رہا تھا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سننے والوں، کائنات کے پیغمبر کا بیان سننے والوں، اللہ کے نبی کا درس سننے والوں، اللہ کے نبی کے جلسے میں بیٹھنے والوں، جو کام میرے نبی نے کیے ہیں وہ ہمیں بھی کرنے پڑیں گے۔ آپ نے بدر کے اندر قربانیاں پیش کی ہیں، احد کے اندر قربانیاں پیش کی ہیں، خندق کے اندر قربانیاں پیش کی ہیں، احزاب کے اندر قربانیاں پیش کی ہیں۔ میرے نبی کریم علیہ السلام نے مکہ کے اندر مارے کھائے ہیں، پتھر کھائے ہیں، لیکن میرے دوستو سب کو یہ دعوت دی، یا قل یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اور لوگوں لا الہ پڑھ لو کامیاب ہو جاؤ گے، کامیاب ہو جاؤ گے۔ نمازیں پڑھا کرو کامیاب ہو جاؤ گے، نمازیں پڑھا کرو، اللہ کے گھروں کو آباد کرو کامیاب ہو جاؤ گے۔ اللہ کے گھروں میں آؤ گے کامیاب ہو جاؤ گے نا انشاءاللہ۔ اللہ اللہ کر چل مسجد آ، رب دی نماز پڑھ بندہ رب دا۔ ہاتھ کھڑا کر کے کہو جو نماز پڑھیں گے انشاءاللہ۔ جزاک اللہ۔ اللہ اللہ کر چل مسجد آ، رب دی نماز پڑھ بندہ رب دا۔ اللہ نے تیرے لئی میرے لئی جنت بنائی، ہیرے لال موتیاں دی سیج سجائی، سونیاں سونیاں حوراں تیرا تک دیاں راہ۔ اللہ اللہ کر چل مسجد آ، جنت وچ تیرے لئی ریشمی لباس۔ او مومنوں، او مسلمانوں، او ملک چدگی دے باسیو، او اردا گرد آن والیو، اسی سب نے، ہم سب نے اللہ دی جنت میں جانا ہے انشاءاللہ۔ اللہ دے رسول دے نال جانا، اللہ دے رسول دے نال انشاءاللہ۔ سارے نے سب نے اللہ کے رسول کے ساتھ جنت میں جانا ہے۔ کوئی بندہ کہے میں فلاں پیر کے ساتھ جنت میں جاؤں، میں کہتا ہوں تجھے مبارک، تو جنت میں چلا جا۔ کوئی کہے میں کسی مرشد کے ساتھ جانا چاہتا ہوں، میں کہتا تجھے سلام ہے، تو اپنے مرشد کے ساتھ جنت میں چلا جا، لیکن میں نے اس جنت میں جانا ہے جس کا دروازہ محمد نے کھلانا ہے۔ آپ بھی کو ہم نے اس جنت میں جانا ہے جس کا دروازہ آقا محمد نے کھلوانا ہے انشاءاللہ۔ نبی علیہ السلام دروازہ جنت کھڑکائیں گے، آگے سے دربان جنت سوال کرے گا من دقل باب، او دروازہ کھڑکڑانے والے تو کون ہے؟ آج سے پہلے تو کسی نے جنت کا دروازہ کھڑکٹایا ہی نہیں ہے، کیونکہ دربان جنت کو حکم ہے کہ محمد آئیں گے تو جنت کا دروازہ کھولنا ہے، اس سے پہلے دروازہ نہیں کھولنا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنت کا دروازہ کھلائیں گے، دروازہ کھٹکھٹائیں گے، آگے سے دربان کہے گا من انتا، سبحان اللہ، من انتا، اے جنت کا دروازہ کھٹکھٹانے والے کون ہے؟ اللہ کا پیغمبر اپنا تعارف کرے گا، انا محمد، پیچھے والو، انا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں محمد ہوں۔ سوال ہوگا آپ کے ساتھ کون ہے؟ اللہ کے پیغمبر فرمائیں گے ابو بکر میرے ساتھ ہے، عمر میرے ساتھ ہے، عثمان میرے ساتھ ہے، علی میرے ساتھ ہے، طلحہ میرے ساتھ ہے، زبیر میرے ساتھ ہے، صحابہ میرے ساتھ ہے، تابعین میرے ساتھ ہے، تبع تابعین میرے ساتھ ہے، اس سے آنے والے احمدین میرے ساتھ ہے، اہل سنت اور اہل حدیث میرے ساتھ ہیں۔
शान साहबा जिंदाबाद, शान अहले बैत नारे तकबीर। रसूलुल्लाह तारुफ करवाएंगे। और मैंने बदर साहब पंजाबी महसूस तो नहीं कर रहे, चलनी चाहिए ना। अल्लाह के रसूल क्या तरह तारुफ करवाएंगे। मैं मोहम्मद ते आमिना दा जाया, जल्दी जन्नत दरवाजा खोलो, मैं उम्मत नाल ले आया। और जाना है जन्नत में इंशाअल्लाह। फिर अल्लाह अल्लाह कर चल मस्जिद आ, रब दी नमाज पढ़ बंदा रब दा। जन्नत विच तेरे लई रेशमी लिबास, दुध दियां नहरां नाले चांदी दे गिलास, चांदी दे गिलास। केले ते अंगूर ओते रज रज खा, केले ते अंगूर ओते रज रज खा। रब दी नमाज पढ़ बंदा रब दा, अल्लाह अल्लाह कर चल मस्जिद आ, रब दी नमाज पढ़ बंदा रब दा। तो अर्ज कर रहा था लोगों भाइयों, हजूर ने लोगों को मस्जिद का रास्ता दिखाया, तो मस्जिदें कोरोना की वजह से बंद करते हो। ये ढोंग ड्रामे बंद कर दो, ये पाबंदियां मस्जिदों में पाबंदियां, अल्लाह के घरों में पाबंदियां, ये यहूदी सोच के मालिक लोग, ये मसाजिद को बहानों से बंद करने वाले, अल्लाहु अकबर, इनका सियासी जलसा हो तो लोग एक दूसरे पर चढ़े जाते हैं। मेरे भाइयों, रमजान मुबारक का महीना आ रहा है, तैयारी करो। रमजान का महीना आ रहा है, तैयारी करो। इंशाअल्लाह अल्लाह के मेहमान की कदर करेंगे। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोजा रखा, सहाबा ने रोजा रखा, मुसलमान भी इंशाअल्लाह रोजा रखेंगे। कहो इंशाअल्लाह रोजा रखेंगे इंशाअल्लाह। मेरे भाइयों, अल्लाह रब्बुल इज्जत की तौफीक से मैं अर्ज कर रहा था, रसूल करीम ने इस्लाम के लिए मारे खाई, आपने जो है वो ताइफ के अंदर मारे खाई, मक्का की गलियों में मारे खाई। जब मदीना में आए तो काफिरों ने आपका साथ, आपका फिर भी मुकाबला करने के लिए कभी बदर के मैदान में आए, कभी ओहद के मैदान में आए, कभी अहज़ाब के मैदान में आए, लेकिन नबी करीम अलैहिस्सलाम ने सहाबाए किराम को साथ लिया ना। सहाबाए किराम ने, अल्लाह के रसूल ने जब मशवरा किया, ओ मेरे साथियों, मेरे साथ मैदान जिहाद में चलोगे कि नहीं चलोगे? सहाबा ने आगे से जवाब दिया, नहनुल्लज़ीना बायउ मुहम्मदा, नहनुल्लज़ीना बायउ मुहम्मदा अलल इस्लाम मा बकीना आबाना। मेरी जिंदगी का मकसद तेरे दीन की सरफराजी, मेरे मुसलमान होने का मकसद तेरे दीन की सरफराजी। मैं इसीलिए मोमिन, मैं इसीलिए नमाजी। हमारी जिंदगी का मकसद क्या होना चाहिए? इस्लाम की सरबुलंदी। अगर मेरे होते हुए शराब खाना बंद नहीं होता तो मेरी मुसलमानी का अल्लाह को फायदा। अगर मेरे होते हुए जुए के अड्डे बंद नहीं होते, अगर मेरे होते हुए शराब खाने बंद नहीं होते, तो चढ़ाई बेहयाई के काम बंद नहीं होते, तो ईमान वालों फिक्र करो, सोने मुस्तफा को महशर के दिन क्या जवाब दोगे? क्या जवाब दोगे? आका मैं तो भिड़ गया था दुनिया के अबू जहलों से, अबू लहबों से लड़ गया था, और तुम दुनिया में तमाशे देखते रहे। याद रखो, सबसे कमजोर ईमान ये है कि इंसान अपने दिल से बुराई को बुराई समझे। आप बुराई को बुराई समझते हो कि नहीं? तो मेरे भाइयों, डरो ना। मेरा ख्याल लगता है कि ये जहाँ जहाँ लाइट जाएगी वहाँ वहाँ पाकिस्तानी जाएंगे। लाइट की तरफ ज्यादा और मेरी तरफ कम फोटो बन रहा है आपका इंशाल्लाह, लेकिन इससे ज्यादा कहीं अल्लाह के पास बन रहा है। ऊपर देखो आसमान वाला बना रहा है, वहाँ नाम लिखवाओ इंशाल्लाह। अल्लाह के पास, अल्लाह के जिक्र वाली मजलिस में बैठे हो और वो फिक्र से बैठो और डरो ना इंशाल्लाह। ये तख्त व ताज देने वाला कौन है? ये कुर्सियां अता करने वाला कौन है? ये छीन लेने वाला कौन है? मुस्तफा को, दुर्रे यतीम को कायनात का पैगंबर बनाने वाला
اللہ ابو جہل جیسے چودھری کو لیٹرینوں میں مروانے والا مرزا غلام احمد خان قادیانی جو اپنے آپ کو محمد کے مقابلے میں کھڑا کرتا تھا، اس کو لیٹرین میں بند کروا دیا، مروا دیا، یہ ذلیل و رسوا کرنے والا کون ہے؟ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ اور سبحان اللہ، ہر چیز پر قادر قدیر کون ہے؟ اللہ کی ذات۔ تو جو چاہے تو قطروں کو سمندر کر دے، تو جو چاہے میرے اللہ تو قطروں کو سمندر کر دے، تو جو چاہے تو یتیموں کو پیغمبر کر دے۔ موسیٰ آئے آگ لینے، تو اسے پیغمبر کر دے، اور یعقوب اور یوسف کو پھینکے کنویں میں، اللہ تو دنیا کا بادشاہ کر دے۔ کسی کو تخت سلطانی، کسی کو دھکے در در کے، میرے اللہ تیری مرضی، جسے چاہے جدھر کر دے۔ اللہ کی مرضی، وما تشاءون الا ان یشاء اللہ رب العالمین۔ دنیا مدعی لاکھ برا چاہے تو کیا ہوتا ہے؟ ہوتا ہے وہی جو منظور خدا ہوتا ہے۔ اے امر جلیل جیسے بدبختو، تم اللہ کو گالیاں دیتے ہو، اور پلیتو نجس انسانوں، کوئی مصطفیٰ کو گالیاں دیتا ہے، کوئی ابو بکر جیسے صدیق کو گالیاں دیتا ہے، کوئی اماں عائشہ کو برا بلا کہتا ہے، کوئی دیگر صحابہ کرام کے بارے میں بھونکتا ہے، لیکن میں کہتا ہوں، میں کیا کہتا ہوں، واللہ ہمیں جان سے بھی پیارے ہیں صحابہ، واللہ ہمیں جان سے بھی پیارے ہیں صحابہ۔ ملت کو ذرا بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں صحابہ۔ آپ کو پتہ ہے ماشاءاللہ جو تھر پار کر کے علاقوں میں میرے شیخ صاحب بیٹھے ہیں ماشاءاللہ پیچھے، شیخ ابراہیم صاحب، اللہ ان کی جوانیوں میں برکت کرے، بڑے بڑے شیوخ بزرگ بیٹھے ہیں میرے تھر پار کر میں۔ جب بارشیں ہوتی ہیں نا تو یہ بڑے خوش ہوتے ہیں، اور آپ کے علاقوں میں بھی بارشیں اب نہیں، جب کبھی ہوتی ہیں جب خوشی میں تو بڑے خوش ہوتے ہیں، کھمبیاں نکلتی ہیں وہاں سے، اور کھمبیوں کے ساتھ اور بھی ایک ٹوپیوں والے نکلتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب ایک ٹوپیوں والے نکلتے ہیں، ہاں ڈاکٹر صاحب ان کو جو بھی جملہ کہے، پتہ نہیں سندھی والے آپ کیا کہتے ہو، بہرحال نکلتے بڑے ہیں، لیکن ان کی زندگی حرام ہوتی ہے، وہ خود بھی حرام ہوتے ہیں، ان کی زندگی بھی حرام ہوتی ہے۔ وہ نکلتے لگتے ہیں ٹوپیوں جیسے، یہ چھتریوں والے، یہ پگڑیوں والے، یہ بڑا جناب دستار والے ہیں، لیکن ہمارے پاؤں تلے آ کر روندے جاتے ہیں۔ انشاءاللہ ہم روند ڈالیں گے، جو اس زمین سے اس طرح سے خدا نکلنے کی کوشش کریں گے، اس طرح کے میرے نبی مصطفیٰ کے مقابلے میں نکلنے کی کوشش کریں گے، اور چاہے جتنی بھی دستار والا ہوگا۔ میرا شعر آ رہا ہے، جماعت اہل حدیث کا شعر، مولانا غلام قادر سبحانی حافظہ اللہ، اللہ اس جوان کی جوانی میں برکت کرے۔ یہ ہمارا کیا ہے؟ ایٹم بم، ماشاءاللہ مسلمانوں کا، اور یہ انشاءاللہ یہ میسج دے گا، اوے عمر ذلیل تو بھی اور تیری ذریت بھی ان کی طرح کچلے جاؤ، اور جس طرح وہ بارشوں میں نکلتے اس طرح بولو انشاءاللہ کچلے جاؤ گے۔ جو میرے اللہ کی گستاخی کرے گا ان جوانوں کے قدموں تلے وہ کچلے جائیں گے، جو مصطفیٰ کے مقابلے میں کھڑا ہونے کی جرت کرے گا وہ کچلا جائے گا۔ ہم خاموش ہیں، مر نہیں گئے، اور دنیا والوں ہم چپ ہیں، دفن نہیں ہو گئے، ہم خاموش ہیں۔ یہ بھی مصطفیٰ کی سنت سمجھتے ہیں، خاموش رہنا بھی بولو او میرے ساتھیوں، وقتی طور پر چپ رہنا مصطفیٰ کی سنت ہے کہ نہیں؟
ابھی میرا ساتھی بیان کر رہا تھا احد کا میدان ہے، بہت مشکل حالات آئے، کائنات کے پیغمبر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا قیمتی چچا امیر حمزہ شہید ہو گیا، مصعب بن عمیر شہید ہو گیا، بڑے بڑے صحابہ شہید ہو گئے، اللہ اکبر، نبی کریم کے گڑھے کے اندر گرے پڑے، آپ کے دندان مبارک شہید ہو گئے، کائنات کے پیغمبر کی یہ حالت اور صورتحال، اور اللہ کے نبی زخمی ہو گئے اور کافروں نے افواہ پھیل دی کہ نبی دنیا سے چلے گئے، کائنات کے نبی دنیا سے چلے گئے، اب ہمیں کون پوچھے گا؟ ابھی بھی یہ کہتے ہیں نا کہ رسول اللہ کے غلام چلے گئے، فلاں جیل میں چلا گیا، فلاں فلاں میں چلا گیا، فلاں فلاں میں چلا گیا، کوئی دنیا سے شہید ہو گئے، ہمیں کون پوچھے گا؟ کہتے ہیں نا ہمیں کون پوچھے گا؟ یہ مجمع پوچھے گا انشاءاللہ۔ کیوں بھائی؟ رسول اللہ کے گستاخوں کو پوچھو گے کہ نہیں؟ اللہ کے گستاخوں کو پہنچو گے، پوچھو گے کہ نہیں؟ قاری الیاس صاحب قیادت تو آپ نے کرنی، ہاتھ نیچے کر کے کرنی ہے انشاءاللہ، اوپر کر کے کرنی ہے انشاءاللہ، نہیں تو مولوی اکبر صاحب میرے پاس بیٹھے ہیں، ان سے کہوں گا کہ اپنے بیٹے کا ہاتھ اوپر کر کے اس علاقے کا قائد بناؤ انشاءاللہ۔ اللہ رب العزت توفیق دے۔ خاموش رہنے کی بات کر رہا تھا، میرے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام موجود ہیں، ابو بکر بھی موجود ہیں، عمر بھی موجود ہیں، اللہ کے نبی کے صحابہ موجود ہیں، اور کافروں کی طرف سے آواز آتی ہے حل فیکم محمد، کہو صلی اللہ علیہ وسلم، کیا تم میں محمد موجود ہیں کہ نہیں؟ عمر کیسے چپ رہے؟ عمر کہتا ہے اللہ کے نبی میں بتاؤں ان کو؟ اللہ کے نبی نے فرمایا عمر چپ رہ جاؤ، وقتی طور پر بڑا فائدہ ہوگا، اور خاموش رہنے والوں بڑا فائدہ ہوگا انشاءاللہ۔ چپ رہنے میں بھی حضور نے حکمتیں سکھائی ہیں، صحابہ چپ رہے۔ پھر دوسرا سوال کیا حل فیکم ابو بکر، کیا تم میں ابو بکر ہے کہ نہیں ہے؟ کیا اماں عائشہ کا والد موجود ہے کہ نہیں؟ اللہ اکبر۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا چپ رہو، جواب نہیں دینا۔ پھر اس کے بعد حضرت عمر کی باری آئی، فرمایا حل فیکم عمر، او مسلمانوں کیا تم میں حفصہ کا بابا عمر موجود ہے کہ نہیں موجود؟ حضرت عمر کی بات آئے اور چپ رہ جائے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دل کرتا تھا میں کھڑا ہو کے نعرہ لگا دوں، کھڑا ہو کے نعرہ لگا دوں۔ کیوں بابا جی؟ کوئی بندہ رسول اللہ کی شان میں گستاخی کہ کھڑے ہو گئے کہ نہیں انشاءاللہ؟ کھڑے ہو گئے، لگاؤ نعرہ، پھر نعرہ لگاؤ، نعرہ تکبیر لگاؤ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے اللہ کے رسول میرا نام آیا ہے، میں بیٹھا ضرور ہوں، اس وقت مسلمانوں پر وقت بڑا تنگ آیا ہے لیکن مر تو نہیں گئے، اللہ کے نبی اجازت دے دیں۔ منیر بھائی اللہ کے نبی سے اجازت عمر مانگتا ہے کہ اجازت دے دیں میں ان کو جواب دوں، لیکن اللہ کے رسول نے فرمایا عمر ابھی جواب نہیں دینا، میرا حکم ہے خاموش رہنا ہے۔ اللہ اکبر۔ جب وہ زیادہ کافر مستی میں آئے نا، جب اللہ کو ہاتھ ڈالنے لگے، اس کی عزت کو ہاتھ ڈالنے لگے، اس کی کبریائی کو ہاتھ ڈالنے لگے، اور نعرے کیا لگنے لگے، اور سندھ والوں، سندھ اساں دی ماں آئے، سندھ اساں دی دھرتی آئے، پر اس دھرتی پر کافر بے ایمان اللہ کو گالیاں دے کے جائے، اس کو چھوڑو گے؟ رسول اللہ کی شان کی توہین کرے چھوڑو گے؟ اور سندھی بھائرو کہاں اللہ رب العزت کی مخلوق آئے جے کوئی رب العالمین کے گاری دی دو تاں چھڑی دو ان کے، جے کو رسول اللہ جی توہین کندو ان کے چھڑی دو، جے کو ابو بکر و عمر کے گاری انہی دو ان کے چھڑی دو نہ انشاءاللہ۔ جب زیادہ بڑا آگے نا اور کیا کہنے لگا ہوبل جیت گیا، ہمارا خدا باطل جیت گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان بھی جوش مارنے لگا، ابو بکر کا ایمان بھی جوش مارنے لگا۔ اب تو نبی علیہ السلام کو پتہ چل گیا ہوگا کہ اب بات اللہ کی آئی ہے، اب میں ان شہزادوں کو ان جوانوں کو چپ رکھوں گا تو یہ چپ نہیں رہیں گے، یہ چپ نہیں رہیں گے، کیونکہ جب صلح حدیبیہ ہوئی تھی نا تو میرے نبی کریم علیہ السلام نے ساری شرطیں مانی تھی، صحابہ کھڑے ہو کے کہنے لگے اللہ کے نبی پھر ماری گئے ہیں سارے، یہ ساری شرطیں کافر منوا کے چلے جائیں۔ تو بھائیو انشاءاللہ ہمارے بڑے شرطیں مان رہے ہیں لیکن ساری نہیں مانیں گے، منوا لو جتنی منوانی ہے، لیکن انشاءاللہ ایک دن آئے گا
ان زنجیروں کو کھولا جائے گا۔ اور عرض کر رہا تھا آقا علیہ السلام کو پتہ چل گیا اپنے ساتھیوں کا کہ اب میرے ساتھی خاموش نہیں رہیں گے، فرمایا عمر ان کو جواب دو، جو اللہ کو گالیاں دے رہا ہے ان کو جواب دو۔ عمر کھڑا ہوا اور عمر نے کہا اللہ اعظم و اجل، او کائنات کے جھوٹو، اللہ بڑا ہے اور اللہ اعظم ہے اللہ۔ اور پھر دوسرا انہوں نے نعرہ لگایا لنا عزا ولا عزا لکم، ہمارا عزا بت زندہ ہے موجود ہے اور تمہارا کوئی عزا نہیں۔ آگے سے صحابہ نے حضرت عمر نے جواب دیا اللہ مولانا ولا مولا لکم، اللہ ہمارا مددگار ہے تمہارا مددگار کوئی نہیں۔ او عمر جلیل تیرا مددگار کوئی نہیں، اور دنیا کے ظالم و کافر ابو جہل و فرعون کی نسل و تمہارا مددگار کوئی نہیں۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے مددگار کل بھی موجود تھے، آج بھی موجود ہیں، کل بھی موجود ہوں گے۔ میں نہیں ہوگا، غلام قادر سبحانی نہیں ہوگا، ان کا فرزند موجود ہوگا انشاءاللہ۔ جہاں تک اللہ کی خدائی چلے گی وہاں تک محمد کی مصطفائی چلے گی، جہاں تک اللہ کی خدائی کا چرچا چلے گا وہاں تک مصطفیٰ کی مصطفائی کا چرچا چلے گا۔ صحابہ کی عزت بھی کریں گے، اہل بیت کا علم بھی اٹھائیں گے، اور انشاءاللہ مسلمانوں کو ایک کریں گے، مسلمانوں کو۔ قطرے ہو تو جڑ جاؤ کہ دریا نظر آئے، قطرے ہو تو جڑ جاؤ کہ دریا نظر آئے، ذرے ہو تو مل جاؤ کہ صحرا نظر آئے، ہر قدم تمہارا جڑتا نظر آئے، ہر قدم تمہارا اٹھتا نظر آئے۔ کافر چاہتا ہے دیوبندی وہابیوں کی مسجد میں نہ جائے، بریلوی اہل حدیثوں کو برا کرے، شیعہ ان سب کو یہ ایک سائیڈ میں لگا دے، اور سپورٹ قادیانی باپ کو کرتا ہے۔ سپورٹ کس کو کرتا ہے؟ قادیانی باپ کو۔ بڑی سپورٹ ہو رہی ہے اس کو، ہمیں پتا ہے کہاں کہاں سے سپورٹ اس کو دے کر اس کو کھڑا کیا جاتا ہے۔ میں کہتا ہوں یہ مجمع محمد کے غلاموں کا ہے، یہ غلاموں کا مجمع، یہ اس بات کا اعلان کرتا ہے، یہ کانفرنسیں، یہ جلسے، یہ اجتماعات، یہ غلامی رسول کو تازہ کرنے کے لیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کو جوش دینے کے لیے، بلبلہ بھرنے کے لیے، ان میں توحید کا نور بھرنے کے لیے، ان میں سنت کی کرنیں روشن کرنے کے لیے یہ اجتماعات ہو رہے ہیں انشاءاللہ۔ میں ایک دن جمعہ پڑھا رہا تھا اور جمعہ کوئی جذباتی سا موضوع تھا، اس لیے بات کر رہا ہوں کہ آپ کو بھی کچھ ماشاءاللہ میرے جذباتی قریب آ رہے ہیں انشاءاللہ میں آپ ان کو دعوت دینے والا ہوں انشاءاللہ، لیکن آپ میں چیک کر رہا ہوں کہ جذبہ آیا کہ نہیں آیا۔ ہمارے استاد تھے وہ کہتے سمجھ آئی یا گئی، تو ہم کہتے تھے آئی، تو کہتے سنبھال کے رکھنا۔ میں نے جمعہ پڑھایا اور کوئی جذباتی جمعہ تھا، کشمیر کی حالات پر موضوع تھا، پہلے کی بات ہے، تو میرے نوجوان جمعے میں نعرے لگانے لگے اور کہنے لگے لگتا یوں ہے کہ جمعہ ختم ہوگا اور ہم سب بارڈروں پہ چلے جائیں گے، ہم سب بارڈر کراس۔ میرے بھائیوں اگر توحید کا علم بردار، اگر محمد مصطفیٰ کا کوئی غلام اس طرح کا میسج نہ دے تو پھر ایمان میں شک رہے گی۔ میرے بھائیوں میں آپ کو یہ جذبہ دینے کے لیے آیا ہوں، خطاب اصل میرے شیخ کا ہونے والا ہے کہ غلامی رسول میں موت تک قبول کریں گے انشاءاللہ۔ غلامی رسول میں حرمت رسول پر جو اللہ کی توہین کرے گا ہم اس کو بھی انشاءاللہ پکڑیں گے، اور جو رسول اللہ کی توہین کرے گا اس کے سامنے بھی کھڑے ہوں گے۔ جو صحابہ اکرام کو برا بھلا کہے گا، جو اہل بیت نبی کو برا بھلا کہے گا، ہم انشاءاللہ ہاتھ کھڑے کر کے جو راستہ روکیں گے انشاءاللہ۔ او سندھیو، غیرت مندو، اللہ رب العزت کی توحید کو ماننے والوں، محمد مصطفیٰ کی سنت کو ماننے والوں، بیدار آ جاؤ،
بیدار ہو جاؤ، یہ نہ ہو کہ وقت جہاد آیا ہم سب سو جائیں۔ انشاءاللہ سارے زمین ساری دھرتی اللہ کی، نظام بھی اللہ کا، حکم بھی اللہ کا اور آرڈر مصطفیٰ کا۔ انشاءاللہ جو ملے گا، جب ملے گا اس کو تسلیم کریں گے۔ میں آخر میں پھر ایک مرتبہ اپنے ساتھیوں کا مشکور ہوں جنہوں نے یہ جلسہ بڑی محنت کے ساتھ جمایا۔ اللہ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اللہ اس کانفرنس کو ہر آئے سال اس سے دگنا چگنا بڑھائے، ان کی محنتوں کو قبول و منظور فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔